بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماں کی گود کے بارے میں کیا فرمایا؟ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو اپنے بائیں طرف سلایا کریں۔ سائنسدانوں نے امام علیہ السلام کے اس نظریہ کو بعد میں کس طرح ثابت کیا اور آج تک اس نظریے کی سچائی کو پوری دنیا نے کیسے مانا، اس کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اپنے ان باکس میں مل سکے۔ سامعین، امام علیہ السلام کی اس نصیحت کو صدیوں تک بے معنی اور فضول سمجھا جاتا رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں ہے، ماں اپنی سہولت کے مطابق جس طرف چاہے بچے کو سلائے۔ گزشتہ صدی کی دوسری دہائی میں امریکہ کے کارنیل یونیورسٹی میں نومولود یعنی نیولی بارن بیبیز اور شیر خوار بچوں پر تحقیق کا کام شروع ہوا۔ دنیا میں کوئی اور علمی مرکز نہیں ہے جہاں اس یونیورسٹی کی طرح نومولود اور شیر خوار بچوں کے بارے میں اس طرح کی تحقیق کی گئی ہو۔ یہاں تک کہ اشتہارات اور سائن بورڈوں کو بھی تحقیق میں شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے کام کرتے ہوئے ماہرین نے نوٹ کیا کہ نومولود بچوں کے متعلق دنیا بھر سے جمع کیے گئے 466 سائن بورڈوں میں سے 373 سائن بورڈوں میں ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنی بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس دلچسپ اتفاق پر سنجیدگی سے کام شروع ہوا۔ طویل عرصے میں مرتب ہونے والی رپورٹوں کے مطابق پیدائش کے بعد جب نومولود بچے کو ماں کی بائیں جانب سلایا جاتا ہے تو وہ پرسکون رہتا ہے، لیکن جب اسے دائیں طرف سلایا جاتا ہے تو وہ مضطرب یعنی پریشان ہو جاتا ہے۔ سامعین، ماہرین نے متعدد تجربات سے یہ نتائج اخذ کیے کہ بچہ ماں کے شکم میں ماں کے دل کی دھڑکنوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکنیں سننے کی جو عادت اسے پیدائش سے پہلے ہوتی ہے وہ اس میں اس قدر نفوذ کر جاتی ہے، پیدائش کے بعد اگر وہ ان دھڑکنوں کو نہ سنے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ان دھڑکنوں کو خوب پہچانتا ہے، لہٰذا جس وقت اسے ماں کی بائیں جانب سلایا جائے تو وہ ان دھڑکنوں کو سن کر پرسکون رہتا ہے۔ چونکہ دائیں جانب یہ دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی، لہٰذا اگر اسے دائیں جانب سلایا جائے تو وہ مضطرب یعنی پریشان ہو جاتا ہے۔ سامعین، کارنیل یونیورسٹی میں اس سلسلے میں نہایت دلچسپ تجربات کیے گئے جو امام علیہ السلام کی نصیحت کی افادیت یعنی امپورٹنس اور نومولود بچوں کی نفسیات یعنی سائیکی کے مظہر ہیں۔ ایک بالغ انسان کا دل چاہے مرد کا ہو یا عورت کا عموماً 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے۔ یونیورسٹی کے کمرے میں ماں کے دل کی دھڑکنوں جیسی آواز پیدا کرنے والی ایک مشین اور چند نومولود یعنی نیولی بورن بیبیز بچے رکھے گئے۔ اس کمرے میں اگر ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنوں کی تعداد 110 سے 120 کی جاتی تو تمام بچے رونے لگتے۔ چنانچہ ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں کے دل کی مصنوعی یعنی ٹیمپریری دھڑکنیں بھی فی منٹ 72 ہونی چاہیے۔ ایک اور تجربے میں کچھ نومولود بچوں یعنی نیولی بورن بیبیز کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں وہ ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں سن سکتے تھے، اور کچھ نومولود بچوں کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں وہ یہ دھڑکنیں نہیں سن سکتے تھے۔ دونوں کمروں والے بچوں کی غذا ایک جیسی تھی،
لیکن دیکھنے میں آیا کہ اس کمرے کے بچے جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں سنائی دیتی تھیں زیادہ بھوک کا اظہار کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس دوسرے کمرے والے بچے کم بھوک کا اظہار کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور تجربے میں مصنوعی دھڑکنوں کی شدت کے لحاظ سے بھی تحقیق کی گئی اور دیکھا گیا کہ اگر یہ دھڑکنیں ماں کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے زیادہ شدید ہوں تو بچے مضطرب ہو کر رونے لگتے ہیں۔ اس طرح کے دیگر تجربات اور ماؤں کے طرز عمل کے مشاہدات نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ امام علیہ السلام نے درست فرمایا تھا کہ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو اپنے بائیں طرف سلایا کریں۔